السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک انتہائی اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تقریباً زندگی کے 12 سے 13 سال جو ہیں وہ اس فیلڈ میں مجھے ہو چکے ہیں گزارتے ہوئے، اور اپنے تجربوں کی بیس پر کافی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان وقتاً فوقتاً لمحہ با لمحہ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہے تو۔ مطلب یہ ہے کہ جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے یہ تا حیات جو ہے وہ جاری رہتا ہے، آپ زندگی کے ہر مرحلے پر سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی کا اصول ہے، ایک دستور ہے، انسان ہر موقع پر ہر لمحے پر سیکھتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے میں مزید لمبا نہیں کرتا بلکہ کام کی بات پر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ اکثر میں نے بچوں سے سنا ہے، بچوں کو میں پڑھاتا ہوں تو اکثر کبھی کبھار بچے ایسی بات کر جاتے ہیں جو بہت حیرت زدہ کرنے والی ہوتی ہے۔ بچہ ایک دن ایک اتفاق تھا کہ ایک بچے کو میں پڑھا رہا تھا تو اس سے کام ٹھیک نہیں آتا تھا، تو میں نے بولا کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تو وہ کہنے لگا سر ایک بات کہنی ہے کہ پڑھ کر بھی کام کرنا ہے تو نہ پڑھ کے بھی کام کرنا ہے۔ تو پاپا کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے نا وہ اپنی دکان پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سوال مجھے بہت زیادہ حیرت زدہ کر گیا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسی سوچ میں مبتلا کیوں کر رہے ہیں کہ پڑھ کر بھی کام کرنا ہے نہ پڑھ کر بھی کام کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ سے کیوں نہ ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ تعلیم جو ہے وہ 3 قسموں کی ہوتی ہے، جس میں سے جو 2 اقسام ہیں وہ ہے رسمی اور غیر رسمی۔ غیر رسمی وہ تعلیم ہوتی ہے جو بچہ اپنی تربیت سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر والدین بچے کے سامنے کچھ اچھا کام کرتے ہیں، بچہ ان کو دیکھ رہا ہے اور فالو کر رہا ہے، پیرنٹس اسے نہیں بتا رہے کہ بیٹا آپ نے جو کچرا ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، بلکہ وہ خود کھا کر اس کے سامنے ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی بچہ اس سے لرن کر رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو پٹ دیٹ ان ڈسٹ بن۔ اور اگر آپ ہی کھانا پینا کھا کر یہ جو چیز آپ نے کھائی وہاں پہ ہی ریپر پھینک دیے، تو بچے کو آپ جتنا مرضی بولتے رہیں کہ بیٹا ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، بچہ اس کو تھوڑا تھوڑا فالو کرے گا جب آپ فوکس کریں گے، ادروائز وہ بھی وہی کرے گا جو آپ کر رہی ہیں یا آپ کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی، رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ اسپیشلی اداروں میں جا کر بچے سیکھتے ہیں، اپنا لائف ٹائم جو ہے اس میں سے کافی حصہ اسپینڈ کرتے ہیں ایجوکیشن پر، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف سوال یہ ہے، اگر بچہ ایک آتا ہے وہ رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کیا اگر اس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر پڑھ کے بھی کام کرنا ہے نہ پڑھ کے بھی کام کرنا ہے تو پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر کام کرنا ہی بہتر ہے، تو یاد رکھیے ایسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے والدین سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے تو برائے مہربانی اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس مت جائیے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر ہڈی جوڑ والے کے پاس نہ جائیے گا، کیونکہ پڑھ کر بھی کام ہی کرنا ہے نہ پڑھ کر بھی کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو بہت بڑا پلازا بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو ادا کے لیے کسی انجینئر کو نہ بلائیے گا بلکہ کسی محلے کے مستری کو پکڑیے گا، لینٹر ڈلوائیے گا اور بیٹھ جائیے گا۔ یہ بھی بات چھوڑیے، آپ یہ جو اگر آپ نے سر کبھی آپ کو اللہ باہر جانے کی یا عمرہ پر جانے کی توفیق دے، آمین سب کو دے، تو سر جی اگر آپ کو کبھی جانا پڑ گیا تو پیدل جائیے گا، جہاز پہ نہ جائیے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات سے میں بہت حیرت زدہ ہوا کہ پیرنٹس نے کیسی سوچ بچوں میں ڈال دی ہے، جبکہ تعلیم سے پیسہ کمانا اگر آپ کی سوچ ہے کہ بچہ پڑھے گا اور پیسہ کمائے گا تو یہ تو بہت غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بچے کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، بچے کو معاشرے میں رہنا سہنا، تہذیب، بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور اچھے اور برے کی تمیز، اگر آپ کا مقصد تعلیم دے کر یہ سب کچھ سکھانا ہوگا تو پھر آپ سب سے زبردست کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خدمت خلق کرے گا میرا بچہ پڑھ لکھ کر، تو آپ عظیم کام کر رہے ہیں۔ پر اگر آپ بچے کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ بھائی پڑھ کر بھی کام کرنا ہے اور نہیں پڑھ کر بھی کام کرنا ہے، تو یاد رکھیں آپ پاکستان کے لیے کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے، اور وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں جہاں پر ذاتی مفادات کو زیادہ مد نظر رکھ کر کام کیا جائے۔ تو لہٰذا
یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستانی ہونے کے ناطے ان کے اندر محب وطن بھی کچھ جاگے، ان کے اندر پیٹریٹزم کو جگایا جائے، تاکہ بچے اپنے وطن سے محبت بھی کریں، اور ان کو یہ بھی یاد رہے کیوں وطن سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہمیں ملا۔ یہاں پر ایک گھر بنانا ہو تو منہ دوسری طرف لگا ہوتا ہے ہمارا کہ جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد لگی ہوگی، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انلیس کہ ہم اس قوم میں ہوتے یا اس دور میں ہوتے، اس صدی میں ہوتے جس وقت کہ ملک آزاد ہوا تھا۔ تو خدارا پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سوچ دیں کہ بیٹا آپ پڑھیں، آپ پڑھائی پر فوکس کریں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو سرو کرنا ہے، آپ نے ٹیچر بننا ہے، آپ نے بچوں کو سرو کرنا ہے، آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ اچھی سوچ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر ڈالیں تاکہ آپ کے بچے اچھی سوچ کے مالک بنیں اور بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ اگلا جو میرا موضوع ہوگا ڈسکشن کا وہ ہوگا احساس ذمہ داری پر۔ میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری کو سلا رہے ہوتے ہیں جگانے کے بجائے، تو وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر چھوٹی سی ڈسکشن ہوگی۔ تو مجھے امید ہے اگر کوئی پیرنٹس میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو کچھ برا لگا تو اس کے لیے دلی معذرت، لیکن جو بات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے احساس ذمہ داری بچوں میں جگانے پر اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔